بسم اللہ الرحمن الرحیم فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة ولا على المقاصد أيضا۔ یہاں سے صاحب کتاب ما قبل میں جو ضابطہ بتایا تھا اسی ضابطے پر تفریعات شروع کرتے ہیں۔ ضابطے سے یہ معلوم ہو گیا کہ ثواب و عقاب بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ جب نیت کرے گا تبھی مستحق ثواب ہوگا، اسے ثواب ملے گا، اور جب نیت غلط کام کی کر لے یا نیت ہی نہ کرے تو ثواب نہیں ملے گا، غلط کام کی نیت کر لے تو عقاب کا مستحق ہوگا۔ جب یہ ضابطہ متعین ہو گیا تو اب اس ضابطے کے پیش نظر اور یہ بھی متعین ہو گیا ما قبل میں کہ حدیث پاک لا ثواب الا انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث پاک ہے اس میں حکم اخروی مراد ہے، یہ بھی متعین ہو گیا۔ اور جب حکم اخروی مراد ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتیں ہیں، نیتوں پر ثواب کا مدار ہے۔ اعمال کی صحت و فساد جو کہ حکم دنیاوی ہے اس کا مدار نیتوں پر نہیں ہے۔ جب یہ بات متعین ہو گئی تو اب اس حدیث پاک کے پیش نظر کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ عمل عبادات مقصودہ کی قبیل سے ہو یا عبادات غیر مقصودہ کی قبیل سے ہو، کسی بھی عمل کے اندر اس حدیث پاک کے پیش نظر اس عمل کی صحت و فساد کے لیے، صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت کے لیے نیت ہونا، صحت اور فساد یہ تو حکم دنیاوی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ حکم دنیاوی وہ مقدر نہیں ہے بلکہ حکم اخروی حدیث پاک کے اندر بالاجماع مقدر ہے۔ جب حکم اخروی مراد ہو گیا تو حکم دنیاوی مراد نہیں ہوگا۔ جب حکم دنیاوی مراد نہیں ہوگا تو اب بالکل صاف یہ بات ہو جاتی ہے کہ اعمال کی صحت و فساد کے لیے یا اعمال کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی، کیونکہ اعمال کی صحت کا مدار نیت نہیں ہے۔ حدیث پاک سے اعمال کی صحت کے لیے نیت کا شرط ہونا یہ معلوم نہیں ہوگا، لہذا عمل چاہے عبادت مقصودہ کی قبیل سے ہو یا عبادت غیر مقصودہ کی قبیل سے ہو، کسی کے لیے بھی نیت کا، کسی کے صحت کے لیے نیت کا شرط ہونا اس حدیث پاک سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے فحینئذ، تو اب اس وقت یعنی حین لم یکن الحکم الدنیاوی مرادًا، یعنی جب حکم دنیاوی مراد نہیں ہے، حکم اخروی مراد ہے بالاجماع، تو اب ایسی صورت میں لا يدل علی اشتراطها، یہ حدیث نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گی فی الوسائل، وسائل میں، وسائل یعنی وہ عبادات غیر مقصودہ جو ہوتی ہیں، جو وسیلہ بنتی ہے۔ عبادات مقصودہ وہ ہوتی ہیں کہ جو اصل مقصود ہوں اور کسی دوسری عبادت کے لیے جو ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو، اور عبادات غیر مقصودہ ان کو کہتے ہیں کہ جو غیر مقصود ہوں بلکہ کسی دوسری عبادت کے لیے وہ ذریعہ اور وسیلہ ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب عبادات مقصودہ ہیں، یہ کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ اور سبب اور وسیلہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وضو ہے، تو وضو عبادت غیر مقصودہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو عبادت ہے اس کے لیے یہ وضو ذریعہ اور سبب ہے، شرط ہے۔ تو یہ عبادات غیر مقصودہ کو وسائل بھی کہتے ہیں۔ تو
اب صاحب کتاب فرماتے ہیں لا يدل علی اشتراطها، یہ حدیث پاک نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتی فی الوسائل، وسائل میں، یعنی عبادات غیر مقصودہ میں بھی نیت کے شرط ہونے پر یہ حدیث دلالت نہیں کرے گی، لصحت، صحت کے لیے، یعنی جو اعمال غیر مقصودہ ہے، جو عبادات غیر مقصودہ ہے، جو وسائل ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہوگی اس حدیث پاک کی بنا پر۔ لہذا احناف بھی چونکہ اسی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو میں اگر کسی نے نیت نہیں کی تب بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو یہ وسیلہ ہے نماز کے لیے۔ ولا علی المقاصد، اور نہ ہی مقاصد پر، یعنی مقاصد پر بھی دلالت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے وسائل یعنی عبادات غیر مقصودہ میں نیت کے شرط ہونے پر ان کی صحت کے لیے نیت کے شرط ہونے پر حدیث دلالت نہیں کرتی، ویسے ہی مقاصد پر بھی، میں نے بتایا تھا نا کہ ہر فعل چاہے وہ مقصود ہو، عبادت مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ، ہر فعل، کسی بھی فعل کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی، کسی بھی فعل کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی، لہذا مقاصد پر بھی دلالت نہیں ہوگی۔ لہذا حکم یہی ہوگا کہ جو مقاصد ہیں، عبادات مقصودہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اس حدیث پاک کی بنا پر ان کے اندر نیت، ان کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی اس حدیث پاک کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ولا علی المقاصد ایضا، اور مقاصد پر بھی دلالت نہیں ہوگی، یعنی مقاصد جو وہ عبادات مقصودہ ہیں ان کی صحت کے لیے نیت کے شرط ہونے پر بھی دلالت نہیں ہوگی۔ ترجمہ صحیح سے سمجھ لیجیے گا۔ یہ تفریح تھی اس بات پر کہ جب حدیث پاک کے اندر عملے وہ حکم اخروی مراد ہو گیا تو حکم دنیاوی یعنی صحت و فساد کے لیے نیت کا شرط نہ ہونا یہ معلوم ہوگا حدیث پاک سے، اور حدیث نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گی، کہاں پر؟ صحت و فساد کے لیے، اعمال کی صحت پر، چاہے وہ مقصودہ ہوں یا غیر مقصودہ۔ اس پر تفریح ہو گئی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف ہے وضو میں۔ احناف کہتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ وضو پہلے عبادت غیر مقصودہ ہے، وہ وسائل کی قبیل سے اور ضابطے سے سمجھ میں آ گیا، حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ نیت اس کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ احناف اسی کے قائل ہیں۔ لیکن شوافی چونکہ حکم اخروی کے ساتھ ساتھ حکم دنیاوی بھی مراد لیتے ہیں، حدیث پاک میں حکم دنیاوی بھی مقدر مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک، شوافی کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کے لیے چاہے وہ مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ ہو، ہر عمل کے لیے ثواب، ہر عمل پر ثواب کا ترتب بھی نیت سے ہوگا، ایسے ہی ہر عمل کی صحت و فساد بھی نیت سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ ان کے نزدیک دونوں چیزیں، لہذا ان کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر وضو میں نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں نیت کے بغیر وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، وضو کے بغیر نیت کے بغیر وضو بھی ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ یہ شوافی کے نزدیک ہے۔ یہاں پر بیچ میں صاحب کتاب وفی بعض الکتب میں صاحب کتاب بیچ میں ایک عبارت ذکر کر رہے ہیں۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ کتب شافعیہ میں، بعض کتب شافعیہ میں اسی ضابطے کے پیش نظر یہ مذکور ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس نے نیت نہیں کی تو نیت نہ کرنے کی وجہ سے، بعض کتب شافعیہ میں یہ مذکور ہے کہ نیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ وضو منوی نہیں ہوگا، وضو معمور بھی نہیں ہوگا، یعنی جس وضو کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، یہ وہ وضو نہیں ہوگا، اسی کو وضو معمور بھی کہیں گے۔
تو بعض کتب شافعیہ میں یہ کہا کہ نیت کے بغیر اگر وضو کر لیا تو وہ وضو معمور بھی نہیں کہلائے گا، اگرچہ نماز اس وضو سے صحیح ہو جائے گی اور وہ مفتاح صلاۃ کہلائے گا۔ بعض کتب شافعیہ میں یہ مذکور ہے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے یہ کہا کہ وہ وضو معمور بھی ہی نہیں کہلائے گا، اس پر تھوڑی سی توجہ دینا ہے۔ وضو معمور بھی ہی نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ میں اس پہ تھوڑی سی زور دے رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ پہلے تھوڑا سا ترجمہ کر کے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وفی بعض الکتب، بعض کتب شافعیہ میں یہ مذکور ہے ان الوضوء الذی لیس بمنوی، کہ وہ وضو جو منوی نہ ہو، جس میں نیت نہیں کی گئی ہو، لیس بمامور بھی، وہ معمور بھی نہیں ہے، یعنی شریعت نے جس وضو کا حکم دیا ہے وہ وضو یہ نہیں ہے۔ ولکنہ مفتاح للصلاۃ، لیکن یہ وضو جو بغیر نیت کے کیا گیا ہے یہ مفتاح صلاۃ ہو جائے گا، اس سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ بعض کتب شافعیہ میں مذکور ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ لیسا بمنوی لیسا بمامور بھی، وہ وضو جس میں نیت نہیں کی گئی ہے وہ معمور بھی نہیں ہے۔ شوافی نے ایک بات کہی ہے، کیا کہی شوافی نے؟ شوافی نے یہ کہی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی الاخر، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو جب تم نماز کا قصد کرو، نماز کا ارادہ کرو، تو تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھو، یعنی وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ حکم دینا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو یہ ایک شرط ہے، نماز کا ارادہ کرنا ایک شرط ہے، اور اس کی جزا کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ تو تم وضو کرو۔ تو امام شافعی اور شوافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب جزا میں کوئی حکم موجود ہو تو وہ شرط کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ مقید ہوتا ہے؟ شرط کے ساتھ۔ اور یہاں پر شرط ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرنا۔ یہاں پر شرط کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کا جب تم ارادہ کرو، تو نماز کے لیے ارادہ کرنا یہاں پر مذکور ہوا شرط میں۔ اور شوافی کہتے ہیں کہ جب جزا کے اندر کوئی حکم ہوگا تو وہ جزا کے اندر وہ حکم بھی اسی قید سے مقید ہوگا جو قید شرط کے اندر موجود ہوگی۔ لہذا جب شرط کے اندر ارادہ صلاۃ کا ذکر ہے تو اب ایسی صورت میں شوافی نے یہ کہا کہ وضو جو جزا کے اندر حکم ہے اس حکم کے اندر بھی یہی قید یعنی ارادہ اور نیت کی قید رہے گی۔ اس لیے شوافی نے یہ کہا کہ نیت یہاں پر بھی شرط ہے۔ کیا ہے؟ نیت یہاں شرط ہے۔ لہذا اگر بغیر نیت کے کسی نے وضو کیا تو یہ وضو معمور بھی نہیں کہلائے گا، اگرچہ مفتاح صلاۃ ہو جائے گا۔ صاحب کتاب، یہ تو ان کا استدلال ہم نے ذکر کر دیا شوافی کا، صاحب کتاب نے اس کا جواب دینے کے لیے اس کو دلیل بنایا کہ یہ بھی تو ساتھ میں کہا گیا لکنہ مفتاح للصلاۃ، لیکن نماز کے لیے وہ مفتاح ہو جائے گا، یعنی اس کی بنا پر نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو صاحب کتاب نے ان کی اس بات کا جواب دینے کے لیے لکنہ مفتاح للصلاۃ کو دلیل بنا لیا، کہ جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وضو معمور بھی نہیں ہے، وہیں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مفتاح صلاۃ ہے۔ تو مفتاح صلاۃ کس بنا پر ہو گیا؟ اس کا مطلب وضو صحیح ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بات کو، اس جملے کو صاحب کتاب نے دلیل کے طور پر پیش کر دیا ان کے رد میں، جواب کے طور پر۔ لیکن ذرا سوچو، صاحب کتاب کا یہ جواب لکنہ مفتاح للصلاۃ، اس جملے سے استدلال کرنا اور جواب دینا، یہ تھوڑا ضعف کی طرف اشارہ کرے گا۔ وہ ایسے
کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ صاحب کتاب نے یہ جواب دیا کہ مفتاح صلات تو مان لیا، اور مفتاح صلات اسی لیے مان لیا کہ وضو صحیح ہو گیا، بس معمور بھی ہی نہیں مانا. ٹھیک ہے، تو صاحب کتاب نے گویا کہ شوافع کے قول کو تو تسلیم کر لیا کہ وہ وضو معمور بھی تو نہیں ہے، لیکن مفتاح صلات ہے. تو صحت کا تو قول کر لیا، لیکن وضو معمور بھی تو نہیں مانا. تو یہاں پر اس جواب میں شوافع کے قول کو مان لینا اور تسلیم کر لینا ہے، اس لیے یہ جواب بہت زیادہ قوی نہیں کہلائے گا. ہمارے ائمہ نے اس کا ایک اور جواب دیا ہے جو مضبوط جواب ہے. وہ یہ ہے کہ جو شوافع نے یہ استدلال کیا کہ جزا کے اندر کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ اسی قید سے مقید ہوتا ہے جو شرط کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ جو انہوں نے استدلال کیا اور جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ بغیر نیت کے اگر وضو کر لیا گیا تو وہ وضو معمور بھی نہیں کہلائے گا، یہ جو استدلال کر لیا، تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ان کا یہ استدلال مطلقاً کرنا کہ جو جزا کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم بھی اسی قید سے مقید ہوگا جو قید شرط کے اندر موجود ہے، یہ مطلقاً کہنا یہی ہمیں تسلیم نہیں. ہمارے ائمہ نے کیا جواب دیا کہ مطلقاً شوافع کا یہ کہنا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حکم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حکم، اچھا میں مثال سے بھی سمجھا دوں، انہی کی بات مثال سے سمجھا دوں. جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما الی آخر. تو ان آیات میں غور کرو، کہا گیا کہ چور اور چورنی اگر چوری کر لیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. کہا گیا کہ زنا کرنے والے مرد و زن اگر زنا کر لیں تو ان کو 100 کوڑے مارو. تو 100 کوڑے مارنے کا حکم جزا میں ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم جزا میں ہے، لیکن یہ حکم مقید ہوگا کس قید کے ساتھ؟ اسی قید کے ساتھ جو قید زانی کے اندر یعنی شرط کے اندر ہے. اور وہ شرط کیا ہے کہ اگر زانی زنا کرے، زنا کر لے، تو زنا کرنے کے فعل کی ارتکاب فعل کی بنا پر اس کو زانی کہا جائے گا، اس کو سارق کہا جائے گا. لہذا یہی شرط رہے گی حکم قطع اور حکم جلد کے ساتھ کہ اس کے ہاتھ تبھی کاٹے جائیں گے اور اس کو کوڑے تبھی لگائے جائیں گے جبکہ وہ یہ مطلب ارتکاب فعل کرے گا. تو اب دیکھیے یہاں پر انہی آیات سے شوافع نے استدلال کیا اس بات پر کہ جو حکم جزا کے اندر ہوتا ہے وہ حکم بھی اسی قید سے مقید ہوتا ہے جو قید شرط میں موجود ہوتی ہے. اسی سے استدلال کر لیا اور کہہ دیا وہ جو ہم نے پوری تفصیل کی تھی. ہمارے ائمہ نے اس کا ایک جواب، بہتر جواب یہ دیا کہ دیکھیے یہ براہ راست مطلقاً سیدھے یہ کہہ دینا کہ جو حکم جزا میں ہے وہ اسی قید سے مقید ہوگا جو شرط کے اندر ہے، یہ مطلقاً کہہ دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے. بلکہ یہاں پر حکم جو جزا میں ہے اس حکم کے اندر تفصیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا تفصیل کرنے کی ضرورت ہے؟ تفصیل کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ حکم دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی حکم ایسا ہوتا ہے جو مقصود بالذات ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالذات ہوتا ہے حکم. اور کبھی حکم ایسا ہوتا ہے جو کہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے کے لیے ذریعہ اور سبب ہوتا ہے. یہاں پر زنا کرنے کی صورت میں کوڑا مارنے کا جو حکم ہے، چوری کرنے کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے جزا میں، یہ حکم مقصود بالذات ہے. یہ کسی اور حکم کے لیے ذریعہ اور سبب نہیں ہے.
لہذا یہاں پر تو حکم وہی ہوگا کہ یہ حکم اسی قید سے مقید ہوگا جو قید شرط کے اندر موجود ہے. یہاں پر یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اس پر اس حکم کو قیاس کرنا جو حکم مقصود بالذات نہ ہو. مثلا وضو کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر، تو وہاں پر جزا کے اندر وضو کا جو حکم ہے وہ حکم مقصود بالذات نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے بلکہ وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے دوسرے حکم کے لیے. وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کے حکم کے لیے وہ حکم ذریعہ اور وسیلہ ہے، مقصود بالذات نہیں ہے. لہذا وہاں پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی. وہاں پر حکم یہی ہوگا کہ جو حکم جزا کے اندر حکم غیر مقصود بالذات ہے اس کے لیے وہ قید شرط نہیں ہوگی جو قید جزم شرط کے اندر موجود ہے، وہ اس سے مقید نہیں ہوگا. لہذا اس کو اس پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح جواب ہوگا کہ جس میں کوئی ضعف نہیں ہوگا، اور ان کی بات کو، شوافع کی قول کو تسلیم کرنا جس میں لازم نہیں آئے گا. بہرحال ہم نے ذکر کر دیا وَلَٰكِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِلصَّلَاةِ. اب ایک بات مصنف ذکر کر رہے ہیں، کہ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَتِ النِّيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ. ما قبل میں بتایا کہ حدیث پاک کے پیش نظر اور ضابطے کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نیت کسی بھی عمل اور کسی بھی فعل کے لیے، چاہے وہ مقصود بالذات ہو یا مقصود بالذات نہ ہو، عبادت مقصودہ ہو یا عبادت غیر مقصودہ ہو، کسی کے لیے حدیث پاک کی بنا پر نیت شرط نہیں ہے. یہ بات ماقبل میں بتائی گئی. اب اس پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ضابطہ اور حدیث کے پیش نظر کسی کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہے، تو نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عبادات مقصودہ میں تو احناف بھی نیت کو شرط قرار دیتے. تو یہ نیت کو شرط کیوں قرار دیتے؟ نماز میں اگر نیت نہیں کی تو احناف بھی کہیں گے کہ نیت شرط ہے نماز کے لیے. ایسے روزہ میں بھی نیت شرط ہے نماز کے لیے، وہ روزے کے لیے. تو یہاں پر یہ عبادات مقصودہ ہیں، تو ان کے اندر آپ نے نیت کو شرط کیسے قرار دے دیا؟ جبکہ آپ کے ضابطہ اور حدیث پاک کی بنا پر آپ نے توضیح یہ کی کہ کسی بھی فعل کے اندر، چاہے وہ مقصود ہو یا غیر مقصود ہو، کسی بھی فعل کے اندر نیت شرط نہیں ہوگی حدیث پاک کی بنا پر. تو یہاں پر نیت آپ کس بنا پر شرط قرار دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے مصنف نے فرمایا وَإِنَّمَا اشْتُرِطَتِ النِّيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالْإِجْمَاعِ. فرمایا کہ حدیث پاک کی بنا پر عبادات مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے، بلکہ عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے بالاجماع، یعنی تمام مجتہدین کا اجماع اور اتفاق ہے اس بنا پر، اس پر کہ عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے. تو اجماع سے نیت کا شرط ہونا سمجھ میں آیا عبادات مقصودہ میں. ایک بات، اور دوسری بات فرماتے او بے آیا، یا اس آیت کریمہ کی بنا پر، یعنی حدیث پاک کی بنا پر نہیں، اس پہ جو ماقبل میں مذکور ہوئی، بلکہ اس آیت کریمہ کی بنا پر عبادات مقصودہ میں نیت کا شرط ہونا معلوم ہوا ہے. کون سی آیت؟ اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے خلوص مند ہو کر، اور دین کو اور اسی کے لیے خالص کرے، اسی کے لیے صرف جھکے اور سیدھے راستے پر قائم رہے. تو یہ جو آیت کریمہ فرمائی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے. اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا یہی تو اسی کا نام تو نیت ہے. ارے دل سے اللہ کے لیے عبادت کرنا یہی تو نیت ہے.
تو اس آیت کریمہ کی بنا پر عبادات مقصودہ میں نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اب گویا کہ عبادات مقصودہ میں نیت کے شرط قرار دینے کی دو وجہ بتا دی صاحب کتاب نے، ایک تو اجماع اور ایک یہ آیت کریمہ، دو وجہ بتا دی۔ لیکن اجماع کو پہلے ذکر کیا، جبکہ اجماع دلیل ثالث ہے، اور آیت کریمہ کتاب اللہ تو دلیل اول ہے، اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ یہ مصنف نے کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں والاول اوجہ، ہم نے اجماع کو مقدم اس لیے کیا، اجماع کو پہلے ذکر اس لیے کیا کیونکہ اجماع سے نیت کا شرط قرار دینا عبادات مقصودہ میں یہ زیادہ وجیح ہے اور زیادہ عمدہ ہے۔ کیوں ہے زیادہ عمدہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع کی بنا پر نیت کو شرط قرار دینا زیادہ موزون اور زیادہ مضبوط اس لیے ہے کہ آیت کریمہ سے اگر استدلال کیا جائے تو آیت کریمہ سے ایک دوسرا احتمال بھی نکل آتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہے کہ آیت کریمہ میں سے اخلاص سے مراد یہاں پر نیت ہی ہے، یہاں پر ایک دوسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر لیعبد اللہ میں عبادت سے مراد یہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادتیں نہیں ہیں اس سے مراد، بلکہ ایک دوسرا احتمال بھی ہے اس میں کہ عبادت سے مراد یہاں پر توحید ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ کیونکہ اس کے بعد ہی اسی آیت کریمہ کے بعد وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور اسی کے بعد وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ، یا اس طریقے سے آیت کریمہ موجود ہے جس میں نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، ذکر کیا گیا۔ تو بعد میں نماز کا ذکر ہونا، زکوٰۃ کا ذکر ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی، اور اس کا عطف ہے اس پر، اسی جملے پر، اور عطف مغایرت کو چاہتا ہے، اور عطف جب مغایرت کو چاہتا ہے تو وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ صلاۃ کا جب ذکر بعد میں یعنی معطوف بنا کر صلاۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معطوف علیہ ہے عبادت، یہاں پر وہ معطوف علیہ اس کا غیر ہوگا، اور غیر ہوگا تو اب ہمارے علماء نے فرمائے یہاں پر لیعبد اللہ سے مراد عبادت، یہاں پر عبادت سے مراد توحید ہے، یعنی لیعبد اللہ مخلصین، یعنی اللہ کی توحید بیان کریں اور پھر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، یہ مراد ہے اس سے۔ تو اب ایسی صورت میں توحید جب مراد ہو گئی اس سے، تو اب اس آیت کریمہ سے استدلال اس بات پر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عبادات مقصودہ میں نماز، روزہ وغیرہ، حج میں نیت شرط ہے، اس آیت کریمہ سے اب استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں احتمال آخر نکل رہا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اجماع کو جو کہ دلیل ثالث ہے اس کو یہاں پر پہلے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں والاول اوجہ، پہلی دلیل زیادہ وجیح ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ لأن العبادۃ فیہا بمعنی توحید، کیونکہ آیت کریمہ میں جو عبادت ہے وہ توحید کے معنی میں ہے، بقرینۃ عطف الصلاۃ والزکوٰۃ، اس قرینے سے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا اس پر عطف کیا گیا، اور عطف یہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ فلا تشترط فی الوضوء، اب یہاں سے پھر تفریق کر رہے ہیں کہ جب یہ متعین ہو گیا کہ عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے اجماع کی بنا پر، ورنہ دیگر عبادات میں، عبادات غیر مقصودہ چاہے وہ وسائل ہوں چاہے مقصودہ ہوں، غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے، لہذا اب اس پر تفریق کر کے دکھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب عبادات مقصودہ میں اجماع سے صرف نیت شرط ہے تو اس سے عبادات غیر مقصودہ میں تو نیت شرط اجماع سے بھی نہیں ہے اور حدیث پاک سے بھی نہیں ہے، لہذا اب وضو جو کہ عبادت غیر مقصودہ ہے، غسل جو کہ عبادت غیر مقصودہ ہے، مسح علی الخفین جو کہ عبادت غیر مقصودہ ہے، ایسے ہی کپڑوں کا پاک صاف کرنا جو کہ عبادت غیر مقصودہ ہے، اسی طریقے سے اپنے برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا اور نماز کی جگہ کو صاف ستھرا بنانا، نجاست حقیقیہ یا نجاست غیر حقیقیہ سے ان کو صاف ستھرا کرنا، یہ سب کے سب عبادات غیر مقصودہ ہیں، یہ سب کے سب نماز کے لیے وسائل ہیں، لہذا ان تمام میں نیت شرط نہیں ہوگی۔ اسی پر تفریق کر رہے ہیں، فرماتے فلا تشترط فی الوضوء الغسل والغسل ومسح الخفین، لہذا نیت شرط نہیں ہوگی وضو میں
غسل میں اور مسح الخفین میں، وہ ازالتی النجاست الحقیقیہ، ایسی نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے میں کپڑے سے اور بدن سے، مکان سے، والاوانی اور برتنوں سے، ان تمام کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی۔ کس کے لیے؟ للصحت، صحت کے لیے، ثواب کے لیے نیت شرط ہوگی، صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی، یعنی حکم اخروی کے لیے نیت شرط ہوگی، حکم دنیاوی کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی۔